گانچھے کی بدقسمتی یہ رہی کہ جو لوگ باہر کے ایل پی سی سے گانچھے میں ڈیوٹیاں کر رہے تھے وہ تو واپس چلی گئے اپنے اپنی پوزیشنز پہ، لیکن گانچھے کی جو ایل پی سیز پہ جو اس وقت 18 ڈاکٹرز لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیمانڈز بھی رکھے، وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اسٹیشنز پہ آنے سے انکار کر دیا۔ انسٹیٹیوشنلی اگر آپ گانچھے میں دیکھ لیں تو اس وقت گانچھے انتہائی ورسٹ سچویشن کا شکار ہے۔ پولیٹیکلی اور باقی جو سوشو اکنامک سچویشن کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں تو گانچھے اس وقت آپ پاور سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھ لیں، پورے گانچھے میں ایک ڈگری کالج ہیں اور اس ڈگری کالج کے پرماننٹ سٹاف 3 سے 4 ہے، باقی سارے وزٹنگ فیکلٹی کے ساتھ کام چلایا جا رہا ہے، ان کی ابھی تک سیٹ کریشن نہیں ہو رہا۔ لیکن اوورآل جی بی کے حالات بھی آپ ہیڈ کوارٹر میں تشریف فرمائیں، آپ بہتر دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ہمیں خیر کی کوئی توقع نہیں، ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈویژنس کے ضلعوں کے پارٹیکولر چیزوں کو دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے، بہت دور ہمارے ایک ڈسٹرکٹ سے تشریف لائے ہیں، گانچھے سے، رضا الحق مدنی۔ رضا الحق مدنی سوشل ورکر ہیں، PMLN سے ان کا تعلق ہے، الیکشن بھی لڑے ہیں، بین الاقوامی NGOs میں کام کرنے کا بھی ان کو ایکسپیرینس ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے یہ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہ ماسٹرز کر چکے ہیں، آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم بلتستان بالخصوص گانچھے کی صورتحال پہ ان سے بات کریں گے۔ رضا ویلکم۔ بہت شکریہ تو سر۔ بتائیں سر، گانچھے کی کیا صورتحال ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہے؟ محرومیاں کیا ہیں؟ بہتری کیا آ گئی ہے ابھی؟ تھوڑا سا اور اپنے PMLN کے بارے میں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا یہاں پہ گانچھیز کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا، اور جو اس وقت کرنٹ سیناریو جو چل رہا ہے ضلع کے حوالے سے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ لوں۔ جہاں تک گانچھے کی مجموعی جو صورتحال ہے وہ میں بارہا اپنے مختلف فورمز پہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ گانچھے اس وقت میں یہی کہوں گا کہ وہ تاریخ کی سب سے نااہل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ آپ ریسنٹلی دیکھ چکے ہیں کہ جو انسان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں وہ صحت کا جو سہولیات ہیں اور ان کی جو فیسلٹیز کے بارے میں، ابھی 3 سے 4 مہینے قبل پورے ضلع گانچھے کے جو یوتھ ہے، عوام ہے، وہ سڑکوں پر تھی صرف ایک گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر کے ڈیمانڈ کو لے کے، اور وہ بڑی مشکل سے اس کو ایک ٹمپریری بیس پہ اس کو وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر کو لائی گئی، لیکن ابھی کل ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس کو پورے گانچھے میں ایک گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ہے اس وقت ہے، اور اس کو بھی جو کمٹمنٹ اس کے ساتھ پیمنٹس کے حوالے سے کی گئی تھی، اس کو بھی سیلری کے حوالے سے وہ میرے خیال میں 3.25 لاکھ پہ بات کی گئی، اور بالکل، اور اس کو پھر 88,000 88,000 تک اس کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ تو اب وہ گائنیکالوجسٹ جو ڈاکٹر ہے وہ احتجاجاً اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ چکی ہے۔ تو آپ صحت کو ہی لے لیں، بنیادی جو انسانی جو ضروریات میں سے یہ ہیں کہ پاپولیشن کتنی ہے سر گانچھے کی؟ سر گانچھے کی پاپولیشن جو ان آفیشیل جو ڈکلیئر ہمارا جو سنسس لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا اس کے مطابق گانچھے کی 1.5 لاکھ سے اوپر، کہا جاتا ہے کہ 1,77,000 کی آبادی ہے پاپولیشن میں، اور 1,77,000 کی پاپولیشن میں گائنیکالوجسٹ کی ڈاکٹر کی عدم موجودگی یہ سب سے بڑا۔ لیکن آپ کی تو اہل حکومت تھی سر 5 سال میں، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سر اہل حکومت نے کیا، اس نااہل حکومت نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ 5 سال میں اپنی اہل حکومت کو بتائیں، آپ نے کیا کیا گانچھے کے لیے؟ سر اس حوالے سے 5 سال قبل ہمارے پاس جو ڈاکٹروں کی جو کمی تھی پورے ضلع کے اندر، اس کمی کو گزشتہ 5 سال کے اندر ایک اسپیشل انہوں نے ٹیسٹ انٹرویوز کنڈکٹ کرا کے جتنے پوزیشنز وہاں پہ ویکنٹ تھی، اس کو فی الفور ہماری جو حکومت نے اس تمام مسائل کا حل نکالیں۔ اور اس وقت ہمارے جو کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ ہمارا DHO جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے پاس اس وقت 16 ڈاکٹرز ہیں۔ پورے آپ کے گانچھے کے لیے 16 ڈاکٹرز نہیں، صرف جو میں DHO ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی میں بات کرتا ہوں، DHO کے پاس 16 ڈاکٹرز ہیں، اور MS جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کھپلو ہے وہاں 13 ڈاکٹرز ہیں، اور ان 13 میں سے اس وقت شاید ہارڈلی 3 سے 4 لوگ ڈیوٹی پہ ہیں، باقی سارے لوگ چلے گئے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو پالیسی ایک آئی تھی کہ جہاں جہاں جن کی LPCs جن ڈسٹرکٹس میں جن لوکیشنز پہ ہیں ان کو اپنے لوکیشنز پہ واپس بھیجے گئے، لیکن گانچھے کی بدقسمتی یہ رہی کہ
جو لوگ باہر کے LPC سے گانچھے میں ڈیوٹیاں کر رہے تھے وہ تو واپس چلی گئے اپنے اپنی پوزیشنز پہ، لیکن گانچھے کی جو LPCs پہ جو اس وقت 18 ڈاکٹرز لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیمانڈز بھی رکھے، وہ مختلف ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اسٹیشنز پہ آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر جو گانچھے کے اندر جو ڈاکٹرز موجود تھے وہ ڈسلوکیٹ ہو گئے، اور جن لوگوں نے آنے تھے وہاں پہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اور انسٹیٹیوشنلی گزشتہ ہم 1 سال سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر وہ سرکار کے نوکر ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم گانچھے میں ڈیوٹی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک فار فلانگ ایریا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سہولیات کی کمی ہے، چارمنگ نہیں ہے وہاں پہ، تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ آ کے خپلو میں اور گانچھے کے باقی ہیلتھ، اور پھر جو ڈاکٹرز کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے لاتے ہیں وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی ہیں۔ محکمہ صحت کی طرف سے یہ بڑا سر آپ کے 3 منتخب نمائندے ہیں اور ماشاءاللہ 2 منسٹرز ہیں اس وقت، ایک آپ کا جو ہے نا فل پروٹوکول کے ساتھ کوآرڈینیٹر ہے، ایک فل کوآرڈینیٹر ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ سر اس حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پروٹیسٹ کے اندر کسی فورم پہ نظر آتے ہیں ویسے آپ کو؟ نہیں، بہت مشکل ہے، ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے، حمید صاحب بھی کہیں ہمیں ڈھونڈ کے تھک گئے، نہیں مل رہے ہیں، مشتاق صاحب بھی نہیں مل رہے ہیں۔ میں شاہ صاحب ایک چیز میں آپ کہنا تو چاہوں کہ وہ وارڈ اس سے گزرتے ہیں نا، پکڑ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھتے ہیں، لیکن پوچھنے اور نہ پوچھنے میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ ان کا کسی فورم پہ ہونے اور نہ ہونے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہونے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم گانچھے کے عوام کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ایسے ہیں جو ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے، ان کو بیسک چیزوں کا بھی، شاید میں یہی کہوں کہ ان کی جو کنسپچول چیزیں ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہے، کہ جو اسمبلی کی جو بزنس کے حوالے سے ہیں ان کی اپنی رول، وہ کبھی بولتے بھی نہیں ہیں، اور اچھا ہے یہ کم بولیں، بہتر نہیں، یہ باقی لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن گانچھے کے لیے یہ انتہائی خطرناک اور الارمنگ گانچھے کی شرافت وہاں ریفلیکٹ کر رہی ہے نا سر؟ سر اس کو میں شرافت نہیں کہوں گا، شرافت اس کو میں کمپٹنسی کے حوالے سے ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں ہماری شرافت ہے، یہ برداشت ہے، صبر ہے جو ہمیں تلقین ہے۔ سر آپ اس کو تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو مسلم لیگ نون کے دور میں تقریباً ہمارے سارے جو ممبران اسمبلی تھے، 3 جو ڈائریکٹ الیکٹڈ ممبران تھے، سنائی صاحب تھے، غلام حسین ایڈوکیٹ صاحب تھے، شفیع مرحوم صاحب تھے، تینوں کوالیفائڈ تھے، اور ان کے دور میں تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے کے ہمارے انفراسٹرکچر میں گانچھے کی بنیادی جو تبدیلیاں تھیں وہ 4 بڑے RCC برج بنے، ڈویژنل پبلک سکول جو پورے پاکستان میں صرف 2 جگہوں پہ ہیں، ایک ساہیوال کے اندر ہے اور ایک ضلع گانچھے کے اندر ہے۔ یہ میاں محمد نواز شریف کی محبت تھی گانچھے کے حوالے سے، اور حافظ الرحمان کی اور ہماری پوری قیادت کی مہربانی تھی، انہوں نے پورے گلگت بلتستان میں سے گانچھے کو چوائس کر کے وہاں پہ دیے۔ اور اس سے بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 3 ڈائریکٹ جو الیکٹڈ ممبران ہمارے آگے، اس کے نتیجے میں ہمیں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیں ٹیکنوکریٹ سے بھی نوازا، کونسل میں بھی ہمارے بندے اکوموڈیٹ کیے، اور خواتین کی سیٹ پہ بھی وہاں پہ سلطان علی خان صاحب کونسل میں تھے، خواتین کے اس پہ شیرین اختر صاحبہ تھی، اور میجر محمد امین صاحب تھے ہمارے ٹیکنوکریٹ کینڈیڈیٹس تھے وہاں پہ۔ تو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو ایجوکیشن میں جتنی بھی جو ہماری ہیومن ریسورس کی جو لیکنگ تھی وہ گزشتہ 5 سالوں میں میکسیمم پورے کرنے کی کوشش کی، اور اگر فیڈرل سے کوئی چیزیں پرابلم آ گئی تو انہوں نے جو ڈیولپمنٹ اسکیم سے باقاعدہ پیسے ایلوکیٹ کر کے انہوں نے SPS کو باقاعدہ جنریٹ کیا، جو ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے کہ ابھی تک ان کے ٹیسٹ انٹرویوز یہ لوگ کنڈکٹ نہیں کرا، حالانکہ CTSP سے باقاعدہ رزلٹ ڈکلیئر ہو کے آ چکے ہیں، ابھی تک گزشتہ 1 سال کا زیادہ عرصہ گزر چکا اس حکومت کا، ابھی تک وہ انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کرا پا رہے۔ تو انسٹیٹیوشنلی اگر آپ گانچھے میں دیکھ لیں تو اس وقت گانچھے انتہائی ورسٹ سچویشن کا شکار ہے، کیونکہ اوپر سے گرپ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور گانچھے کے اندر میں ہمیشہ سے ایک چیز میڈیا پہ اور باقی فورمز میں بتا رہا ہوں، گانچھے اس وقت گلگت بلتستان کے وہ ڈسٹ بن بن چکا ہے کہ جہاں سے بھی کسی بھی پولیٹیکل کسی سینیریو سے یا کوئی انکمپٹنسی کسی ڈسٹرکٹ میں نظر آتے تو ان کو لا کے گانچھے میں پھینکا جاتا ہے۔ اچھا، ایڈمنسٹریشن کی بات کریں کہ دھتکارے ہوئے لوگ گانچھے میں لا کے وہاں پہ ان سب کو گانچھے میں لا کے پھینکا جاتا ہے، کیونکہ سر اس کی وجہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میں ایک جرنل سی ایک انالیسس آپ کو دے دوں شاہ صاحب، تو گانچھے کے حوالے سے ایک محرومی پائی جاتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں تو گلگت بلتستان کے 4 جو بڑے عقائد ہیں
ان اکائیوں میں سے جو ایک اہم اکائی اس کی جو بڑی ایک پاپولیشن ہے وہ ضلع گانچے میں ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ پولیٹیکل سینیریوز میں دیکھ لیں، نوربخش، ہاں نوربخشی برادری جو ہمارے ہیں گلگت بلتستان کے، یہ پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ کے گنچے مطابق میں ان کی پاپولیشن میرے خیال میں میجورٹی پاپولیشن پہلے نمبر پہ نوربخشیوں کے پہلے نمبر پہ ہیں. اور نوربخشیوں کی اس وقت پورے گلگت بلتستان پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق ان کی جو مجموعی جو ہمارا جو حصہ بنتا ہے جی بی کی مجموعی پاپولیشن کا وہ 13% بنتا ہے. جی بی کی ٹوٹل پاپولیشن کے 13%. 13%. یہ پنجاب، یہ میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. اس کے مطابق ان کی اتنی ریشو بنتے ہیں. لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے اگر ہنزا سے میں ایک جنرل ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ایک کوشچن اگر میں جی بی کے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھ لوں تو میر غضنفر صاحب گورنر بن سکتے ہیں، ڈپٹی چیف بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اور پیر کرم علی شاہ گورنر بن سکتے ہیں، راجہ ہمارا جنرل راجہ جلال صاحب اسکردو سے بن سکتے ہیں. تو گانچھے سے ایک گورنر کیوں نہیں بن سکتے، ڈپٹی چیف کیوں نہیں بن سکتے؟ تو یہ کیوں نہیں بن سکتے آپ بتائیں نا سر. اس میں یہی تو میرا سب سے بڑا سوال ہے، المیہ یہی ہے گانچھے کا کہ ہمارے گانچھے کے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ فورمز پہ کھل کے بولتے نہیں. مقتدر حلقے جو ہیں اور وہ کوئی وہاں پہ ان کا اور وہاں پہ بھی ریکگنیشن ان کو نہیں دی جا رہی. تو یہ ایک گانچھے کی جو مجموعی ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا نوربخش مکتبہ فکر ہے اس کی احساس سے محرومی ہے، چونکہ بہت بڑا 13% ہے، تو ان کو بھی باقی تمام جو باقاعدہ ان کو نمائندگی ملی ہے، تو ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑے عہدے ہیں وہاں پہ ان کو سر میں جرنلی ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پورے ضلع گانچھے کو اگر میں کنسیڈر کر رہا ہوں اس وقت میرا جو مدعا ہے وہ ضلع گانچھے، اور ضلع گانچھے کے اندر وہاں سے نمائندگی کبھی بھی گانچھے کو ہمیشہ سے، اور ایون آپ وہ نمائندگی تو میں بہت بڑا ایک وہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. آپ ایون ڈپارٹمنٹس کے کسی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے بھی گانچھے کی مجموعی پاپولیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. گانچھے کے فیصلے گانچھے سے باہر کیے جاتے، جو کہ بالکل ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہیں کہ کم از کم وہاں گانچھے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی منشا کو بھی ہمارے اداروں کو، ہمارے بیوروکریسی کو اور ہمارے پولیٹیکل جتنی بھی انسٹیٹیوشنس ہیں ان سب کو اس کو ریکگنائز کرنے ہوں گے، اور ان کی جو خواہشات ہے اس کا احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ ون وے ٹریفک چلتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے. سر تھوڑا سا یہ گانچھے کی چونکہ آپ کے اسٹریٹجک سٹڈیز ہیں، ڈیفنس اور اسٹریٹجک سٹڈیز ہیں، تو گانچھے کی تھوڑی سی اہمیت بتا دیں کہ یہ کیا. سر گانچھے اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھ لیں تو دنیا کے جو سب سے بلند ترین محاذ جنگ ہے سیاچن ضلع گانچھے میں واقع ہے. اور دوسرا جو ہمارا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں وہ ہیں چھوربٹ ویلی. چھوربٹ ویلی کو اگر آپ جغرافیے کے اندر اگر آپ گلوب کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں، یہ تھوڑا انڈیا کے اندر جا کے لیہ کے بعد آگے جا کے یہ گلوان گھاٹی سے ملتے ہیں. اس وقت جو اپ کمنگ جو سپر پاور ہے اور جو ایک میجر پاور انڈیا ہے، ان دونوں کے بیچ میں گزشتہ 5 سے 6 مہینوں کے اندر جو ایک ٹینشن وہاں پہ ایمرج ہوئی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہے. اور پاکستان کے جو اسٹریٹجیکلی ڈسٹرکٹ گانچھے بہت اہم لوکیشن پہ واقع ہیں. اور اگر آپ فیوچر میں جو اس وقت ایک کنسپٹ یہی پایا جا رہا ہے کہ فیوچر کا جو سی پیک کا راستہ ہے وہ شیگر اور استور کے راستے سے گزریں گے، تو اس کی پوری جو دفاعی اہمیت ہے اور دفاع کا جو جتنی بھی جو اس کی جو ڈیفنس کے حوالے سے وہ گانچھے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. تو اس حوالے سے اسٹریٹجیکلی اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن پولیٹیکلی اور باقی جو سوشو اکنامک سچویشن کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں تو گانچھے اس وقت آپ پاور سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھ لیں، پورے گانچھے میں 1 ڈگری کالج ہیں اور اس ڈگری کالج کے پرماننٹ سٹاف 3 سے 4 ہے، باقی سارے وزٹنگ فیکلٹی کے ساتھ کام چلایا جا رہا ہے. ان کی ابھی تک سیٹ کریشن نہیں ہو رہا. اور ہیلتھ کی سچویشن میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھ دیا، ایجوکیشن کے یہ صورتحال ہے. اور جتنے بھی جو سراؤنڈنگ کے یونٹس ہیں، جتنی بھی جو تحصیلیں ہیں، خصوصاً تحصیل کرس ہیں اور اس کے بعد تحصیل غواڑی اور سب ڈویژن ڈغونی، جس کے اندر یہ جو میری جو کانسٹیچوئنسی ہے حلقہ نمبر 22 ہے جی بی میں، جو گانچھے کا حلقہ نمبر ہے، کہ اس حلقے کے اندر پورے گانچھے کی مجموعی 40% آبادی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک سب ڈویژن ہے وہاں پہ اور 2 تحصیلیں کام کر رہے ہیں. اور آپ ہاسپٹلس کے حوالے سے، سکولوں کے حوالے سے دیکھ لیں تو ایک بھی ہائر سیکنڈری سکول اپرووڈ نہیں ہے، کالج تو بہت دور کی بات ہے. اور یونیورسٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں تو بلتستان یونیورسٹی گزشتہ 4-5 سالوں سے
مسلم لیگ نون کی مہربانی سے وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن اس کی ابھی تک ایک کیمپس نہ قراقرم یونیورسٹی کا کوئی کیمپس وہاں پہ کھل پائے ہیں، نہ بلتستان یونیورسٹی کی کیمپس وہاں پہ کھل پائے. تو اگلے کوئی 6 مہینے سال بعد کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی؟ سر مجھے اس حکومت کے ساتھ اور اس سیٹ اپ کے ساتھ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا، کیونکہ جو ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو آپ پوری صوبائی حکومت سے مایوس ہیں یا اپنے گانچے سے جو منتخب نمائندے خاص کر منسٹرز اور جو آپ کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں اسپیشل کوآرڈینیٹر ان سے آپ مایوس ہیں؟ سر ان سے تو میں مایوس ڈیفینیٹلی ہوں، میرے گانچے کے جتنے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، لیکن اوور آل جی بی کے حالات بھی آپ ہیڈ کوارٹر میں تشریف فرمائیں، آپ بہتر دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ہمیں خیر کی کوئی توقع نہیں. ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈویژنس کے ضلعوں کے پارٹیکولر چیزوں کو دیکھ سکیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب کا ریسنٹلی بلتستان ڈویژن کا وزٹ ہوا، اور ہم نے اس چیز پہ بڑے وہ کیے تھے کہ ضلعوں کی جو کریشن کے حوالے سے ابھی یاسین اور گوپس ضلع ہے، اور ادھر سے دار التانگیر ہے، اس میں سے سب ڈویژن ڈغونی جو اس وقت گانچے کی یہ بہت پرانا ڈیمانڈ ہے، بہت پرانا ڈیمانڈ ہے، لیکن ابھی تک اس کو سب ڈویژن نہ پی ایم ایل این کے چیف منسٹر کر سکتا ہے، سب ڈویژن کا اعلان وہ سارا کچھ، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. سر سب ڈویژن تو ہمارا آلریڈی ہے، سب اس ڈویژن میں ڈغونی کے اندر 2 تحصیلیں دو ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم ضلع گانچے میں ایک اور ضلع کی ایک اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ضلع کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس لیکن کو کوئی پاپولر ڈیمانڈ ابھی تک بہت زیادہ میڈیا کے اوپر یہ ڈیمانڈ سامنے نہیں آیا. یہی تو المیہ اس ہے. ڈیمانڈ کو آپ لوگوں نے چھپا کے رکھا. ہاں وہ اور جو نیا ضلع بنے گا اس کا نام بھی سامنے نہیں آیا، نام بھی سامنے نہیں آیا. تو آپ لوگوں کو لانا چاہیے. اس میں سر یہ تھوڑا ابھی وہ یہ ضلعوں والا ایشو چل رہا ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر نے کہا جی کہ یہ 4 اضلاع جو پہلے اناؤنس ہے ان کے علاوہ مزید اضلاع کی آپ جو ہے نا وہ ریکمنڈیشنز بھیجے تو ہم کر لیں گے. آپ تھوڑا سا یہ غواڑی کے بارے میں بتا دیں کہ وہاں جو فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے، جو مکتب اہل حدیث وہاں پہ میجارٹی میں ہے، وہاں پہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، یہ تھوڑا سا 1-1.5 منٹ میں ایکسپلین کریں کہ غواڑی کیا ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں بیسکلی. سر غواڑی ضلع گانچے میں اس وقت جو یونین کونسل کورو کے اندر، تو غواڑی کو بڑا بعض اوقات خوفناک بنا کے بھی پیش کرتے ہیں. نہیں سر یہ تھوڑی سی مس کنسپشن ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں اس حوالے سے. لیکن ہم وہاں میرے خیال میں فلاح و بہبود بھی ہو رہا ہے، الحمدللہ بہت ادارہ جاتی سیٹ اپ کے طور پہ بھی کام ہو رہا ہے. اگر انٹر جو سیکٹیرین ہارمنی کی اگر آپ بات کریں شاہ صاحب، میرے اپنے والد صاحب کے 2 پھوپھی ہیں، وہ مسلک اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. میرے اپنے جو 2 خالہ ہیں وہ نوربخشی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی غواڑی میں کبھی بھی الحمدللہ اس حوالے سے سیکٹیرین بیس غواڑی میں اہل تشیع بھی ہیں، جی بالکل، آپ کیا ہے دوسرا نوربخشی برادری بھی ہے اور حدیث، لیکن اہل حدیث کی میجارٹی ہے وہاں پہ. اس پورے یونین کونسل میں اہل حدیثوں کی میجارٹی ہے، اور وہاں پہ کبھی بھی ہمارے ادارے چلتے ہیں علماء، اور باقاعدہ ہمارے فنڈز وہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ طالبات کے لیے الگ سے ان کا مدرسہ ہے، پھر یونیورسٹی بھی ہے وہاں پہ. جی وہاں پہ یونیورسٹی ہیں، اور وہاں پہ ایم اے عربک اور اسلامیات. ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے یونیورسٹی؟ ایفیلیشن ہمارا وفاق المدارس کے ساتھ ہے، جس کو پھر ایکویلنس جاری کیا جاتا ہے HEC سے، اور وہاں سے جو ایم اے عربک ہے اور یہ پورا ایک آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں جو 700-800 کنال پہ وہ بنا ہوا ہے؟ ہمارا کھشل ایگری ٹورزم تھیم پارک. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے سر، یہ تھوڑا بتائیں. یہ گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹ کانسیپٹ ہیں جو محکمہ زراعت. کھشل کس چیز کو کہتے ہیں سر؟ کھشل جو بلتی زبان میں تھوڑی سی واسٹ ایریا کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کھا جو دراصل بلتی میں وہ منہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو غواڑی میں انٹر ہوتے ہوئے آپ منہ کے دہانے پہ ایک واسٹ ایریا لینڈ جو کھلی ویلی کی طرف انٹر ہو جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو کھشل کہا جاتا ہے. اور صاحب آپ نے چیری کے آپ نے 1000 کنال پہ مشتمل وہ ڈیری فارم بھی آپ لوگوں کا؟ ڈیری فارم اس سے نیچے ہے، لائف سٹاک کا نیچے ایک اور سیٹ اپ وہ الگ سے ہے، اور اوپر ایگریکلچر تھیم پارک ہیں جو کہ ایگری ٹوریزم کو اور ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ہمارا حفیظ الرحمان صاحب MD ہیں، بڑا انرجیٹک بندہ ہے، اور اس پورے سیٹ اپ کو وہ چلا رہے ہیں. اور اس سے ہمارے وہاں پہ جو روزگار کے مواقع ہیں گورنمنٹ میں. شاہ صاحب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ گورنمنٹ کے امپلائمنٹ سے کہیں زیادہ ہمارے ادارے نے وہاں پہ امپلائمنٹ جو پرائیویٹ جو آپ کا یہ سیٹ اپ ہے یہ زیادہ لوگوں کو روزگار کی اس کی وہاں سے جاب امپلائمنٹ کی کافی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.